السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ، یہ ہے جی آئی کیپ کی بک میں چیپٹر 9، اور اس کے میں نے نوٹس شاید کل پرسوں شیئر کر لیے ہوئے ہیں. اچھا، جب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو بار بار کہتے ہوں کہ بڑی انیتھیکل حرکت ہے، تو ہے نہیں، وہ تو چلو پنجابی میں اور خراب بھی ہو جائے گا، لیکن ان ایتھیکل حرکت ہے. ایگزامپل اپنی نارمل سوسائٹی میں ان ایتھیکل حرکت کیا ہے؟ ان ایتھیکل ہے، سمجھ نہیں آئی؟ اچھا چلیں، یہ تو ذرا اونچی چلے گی بات. میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ نارمل دیکھیں نا، آپ کو تو سننے کو ملتی ہوں گی یہ باتیں بار بار. تو ان ایتھیکل حرکت ہے بائیں ہاتھ سے پانی پینا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور ہے گالیاں دینا، خراب زبان استعمال کرنا دوسروں کے سامنے، گھر میں خراب زبان استعمال کرنا ان ایتھیکل حرکت ہے. اور چوری کرنا ان ایتھیکل حرکت ہے. چلیں ٹھیک ہے، چوری کرنا، ہاں جی، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کر لینا ان ایتھیکل حرکت ہے. اور ارے چوری کے لیکچر ہو گئے نا یار، ابھی فرق کیا پڑ جانا ہے آپ کو، اس لیے اس کے علاوہ اور مثال. اچھا کہیں فوتگی پہ گئے ہیں تو وہاں بیٹھ کے اونچے اونچے کہہ کے لگا کے گپے مارنا شروع کر دینا ہے نا، یا کوئی بھڑکیلے قسم کے کپڑے پہن کے چلے جانا فوتگی کے، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اور ہاں جی، اور شادیوں میں، ہاں 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 ٹھیک ہے. ان ایتھیکل حرکت ہے کہ ابھی کھانا سرو ہوا ہے اور جو لائن میں آگے تھا تو وہ ٹرے ہی لے جاتا، انہوں نے کہا کہاں ٹرے اٹھاؤں گا تو اس نے پلیٹ میں ڈال لیا. تو جو پیچھے لائن میں کھڑے ہو کے وہاں پہنچا تھا تو وہ پھر خالی ٹرے دیکھ رہا ہے. تو اور ان ایتھیکل حرکت ہے. بس میں سفر کر رہے ہیں اور رش ہے زیادہ، تو سواریاں کھڑی بھی ہوئی ہیں، تو کوئی بڑی عمر، اچھا جی عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے عورتیں بھی ہیں، تو ان کو جگہ نہ دیں، خود بیٹھ جائیں جوان آدمی، اس کو بھی کہیں گے ان ایتھیکل حرکت ہے. اور لائن توڑ کے چلے گئے ان ایتھیکل حرکت ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی کے اندر ان ایتھیکل حرکتیں. پوری دنیا میں سیم حرکتوں کو ہی ان ایتھیکل کہا جاتا ہوگا، کیوں نہیں؟
کیونکہ نا سوسائٹی کے نارمز بتاتے ہیں کیا انیتھیکل حرکت ہے کیا نہیں ہے. جیسے اگر ہاں ابھی بیچ میں ایک مثال میں نے دی تھی کہ جنازے پہ گئے ہیں اور کھٹے اورنج برائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہن کے چلے گئے, تو اچھا لگے گا کہ نہیں اچھا لگے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ کیا اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ یہ ذرا جو بھڑکیلے سے رنگ ہیں یہ اس طرح کے افسوس کے موقع پہ نہیں پہن رہے ہوتے, لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر نارمل لباس یہی اس طرح کے کلر ہے. افریقہ کے ملکوں میں اگر آپ کو لوگ دیکھیں گے, آپ کہاں سے دیکھیں گے تو ان میں سے کچھ ملکوں کے نا ان کے بڑے نارمل کپڑے بہت اورینج اور پیلے اور اس طرح کے, مردوں کے لباس کی بات کر رہا ہوں, اورینج پنک سے اس طرح کے کپڑے ان کا نارمل ہے. تو اب وہ اگر میت پہ اس طرح کے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے تو وہ انیتھیکل نہیں ہے. تو ایتھکس کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ سوسائٹی کے نارمس. اور اگر ایتھکس کو میں تھوڑا سا ورڈ چینج کر دوں, ایتھیکل ان ایتھیکل, تو رائٹ اور رانگ. میں آپ کو چیپٹر تو پڑھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی نصیحت کرنے کا دل کر رہا ہے. انسان کو نا اللہ نے ایک ایسی خاصیت دی ہے جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہے, کہ انسان علم کو پروسیس کر لیتا ہے. جیسے یہ جب پہیا ایجاد ہوا ہوگا تو کیسے ایجاد ہوا ہوگا؟ کیسے؟ کوئی پتھر لڑکتا ہوا ہوگا. اس دور کے سائنسدان نے سوچا ہوگا اچھا اگر یہ اس کے کونے نہ ہوں, فرکشن کم ہو جائے گی, تو اس ٹیکنالوجی اس نالج کو یوز کر کے اس نے پروسیس کیا ہوگا اور اس کو پھر اپنی سنا ہے کہ یہ بہترین ایجادوں میں سے ایک یہ پہیے کی ایجاد بھی ہے. تو ہے تو اب یہ انسان کو ایک علم ملا, اس نے اس کو پروسیس کیا اور پروسیس کر کے وہ ایکشنز لیے جو اس کے لیے یا باقیوں کے لیے فائدے مند تھے. یہ انسان کے دماغ میں یہ قابلیت ہے. جتنی بھی انوویشنز ہو رہی ہیں وہ اسی قابلیت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. پانی گھروں تک پہنچ گیا, وہ تو پہلے تو مٹکے بھر بھر کے لاتے تھے, تو اب گھروں تک کیسے پہنچ گیا ہیں؟ اچھا صرف پائپ کافی نہیں ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پانی کا لیول, کیونکہ پانی اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف جاتا ہے. اب یہ سب کیسے پتا چلا ہوا انسان کو؟ ایکسپیرئنس. تو جو علم حاصل ہوتا ہے نا, علم, سائنس کہتی ہے علم ایکسپیرئنس سے حاصل ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے, سائنس کی ڈیفینیشن خیر مجھے بھی نہیں یاد, لیکن جو سائنس ہے وہ ایکسپیرئنس ہی ہے, ایکسپیریمنٹ ہی ہے. تو علم ایکسپیرئنس سے ہی حاصل ہوتا ہے, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جانوروں کے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ علم کی بیس پہ انوویشن کی طرف جائیں. اگر انوویشن کی طرف جاتے تو آج بھی بیچارے وہ جو جانور تالاب پہ پانی پینے آتے ہیں, مگرمچھ پکڑ لیتا ہے ان کو, بلا اسٹرا بنا لیتے وہ ہیں, پائپ لائن مر رہے ہوتے ہیں آ کے. اچھا دیکھ بھی رہے ہیں ایک کو پکڑ لیا ہے, وہ دوسری طرف وہ پانی پینے لگ جاتے ہیں جا کے. پھر پتہ ہے شیر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی سارے اپنے خاندان کو وہیں سے لے کے گزر رہے ہیں, بلا بس کرا لیتے. تو جانوروں کو یہ آئیڈیاز کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے انوویٹ کر سکے. جانور یہ نہیں کر سکتے, انسان یہ کر سکتا ہے. جتنی میڈیسنز بنتی ہیں, جتنی یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, وہ اسی کوالٹی کی وجہ سے ہی ہے. صحیح غلط بھی اسی بیس پہ ہی انسان نے بنایا ہوا ہے. اگر ایک علاقے میں بھوک ہے اور اس بھوک کی ریزن لوگوں کا کام چور ہونا بھی ہے اور بہرحال لیک آف اپرچونیٹیز بھی ہے, تو وہاں پر شاید 3-4 بڑے بڑے بزنسز ہوں گے, بڑے بڑے سٹورز ہوں گے. اگر وہ سٹورز نہ ہوتے تو پھر وہاں ملازمت کون کرتا؟ اگر سب کے پاس ہی سٹور ہوتے تو پھر خریدنا کس نے تھا؟
پھر ملازم کس نے بننا تھا. تو یہ ڈفرینسز ضروری ہیں سوسائٹی کے لیے. اگر کوئی شخص وہاں سے چوریاں کر کے چوک پہ لا کے کھانا غریبوں کے لیے رکھ دے, صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ وہ اتنے بھوکے تھے بےچارے وہاں. لیکن جس کا نقصان, جس کے ہاں سے چوری کی, اس کو کوئی خاص فرق شاید نہیں پڑا, تو امیر آدمی تھا. تو ہاں جی, صحیح ہوا غلط ہوا؟ ارے ایک امیر تھا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ گیا, لیکن 100 غریبوں کا پیٹ بھر گیا. اچھا, اس کا مطلب ہے جس نے یہ کام کیا اس نے انٹینشنلی شرارت میں اس کو شر ایول سمجھتے ہوئے کام کیا. جس نے چوری کر کے ضرورت مندوں میں فری بانٹ دیا, تو وہ اپنی طرف سے کیا یہ ایول کر رہا ہے؟ ایول تو تب کر رہا ہوتا اگر وہ کسی کا حق مار کے اپنا فائدہ کر رہا ہوتا. وہ تو دوسروں کا فائدہ کر رہا ہے, تو اس کو تو ٹھیک لگ رہا ہے کہ وہ, اس کو پتہ غلط کر رہا ہے, اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. ایک کریکٹر تھا, ویسے تو اب اس طرح کے کریکٹرز کو سینئرز کہتے ہیں, کسی دور میں نا اس طرح کے کریکٹر کو رابن ہوڈ کہتے تھے. رابن ہوڈ کا کریکٹر ہوتا تھا. تو رابن ہوڈ کی سٹوری کیا, رابن ہوڈ کیا کرتا تھا؟ ہاں, تو وہ نا امیروں کو لوٹتا تھا اور اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کرتا تھا. تو وہ ایک ہیرو کریکٹر تھا. تو وہ صحیح کر رہا تھا غلط کر رہا تھا؟ اس کے لحاظ سے صحیح تھا. اور اگر وہاں رہتے ہوئے دیکھیں, وہاں رہتے ہوئے, تو شاید یہ صحیح ہے, کیونکہ ایک امیر آدمی کو فرق نہیں پڑ رہا لیکن 100 غریبوں کی بھوک مٹ رہی ہے. تو پھر صحیح ہوا نا کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہوا نا؟ صحیح نہیں ہوا؟ کیوں صحیح ہوا؟ غریبوں, دیکھیں ایک امیر, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کے پاس بہت سارا تھا. 100 بھوکوں کی بھوک مٹ گئی, تو صحیح ہوا نا؟ نہیں. اچھا, وہ کمانا چاہتے بھی تھے لیکن لیک آف اپرچونٹیز تھیں. اچھا, یہ تو ہو گیا نا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں ابھی اس وقت جو وہ کام کر رہا ہے بظاہر صحیح ہے, غلط کیا ہے اس میں؟ بظاہر صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے بھائی, بظاہر تو صحیح ہے. یہ کون کہہ رہا ہے غلط ہے؟ یہ کس نے کہا غلط ہے چوری کرنا؟ بھائی ابھی تک سیکھا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے. اچھا, تو یہ جو میں نے سچویشن بتائی کہ اس نے ڈاکہ ڈال کے تو اس علاقے کے غریبوں کو کھلا دیا, تو صحیح کیا غلط کیا؟ سننا کیا چاہتا ہوں؟ صحیح سننا چاہ رہا ہوں کہ صحیح کیا. ہاں جی, دل نہیں کر رہا ماننے کو. اچھا چلے, اگر صحیح نہیں کیا تو پھر غلط کیا ہے اس میں؟ نہیں, لیکن اس کو فرق نہیں پڑ رہا نا, وہ امیر اتنا سارا تھا. ارے تو وہ پڑے پڑے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, تب اس کے استعمال ویسے ہی نہیں آنا تھا. یہ جتنے دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ, جویلری, پراپرٹی بہت ساری ہے, اس ایک انسان کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ نہیں, وہ اس سے کیا یوٹیلٹی لے پا رہا ہے؟ اچھا, اب دیکھو نا, کوئی اتنے کلپ کاٹے گا, دیکھو کیسی باتیں پھیلا رہا ہے. میری پوری بات کمپلیٹ کانٹیکسٹ ہوگا. اگر آپ کے پاس 20-25 سوٹ ہیں تو آپ ان کو استعمال کر لیں گے, ہر روز چلو چینج کر رہے ہوں گے. اگر 2 ہی سوٹ ہیں تو ایک استعمال ہوتا ہوگا, جب بالکل استعمال کے قابل ہی رہتا ہوگا پھر وہ دھلتا ہوگا, پھر دوسرا استعمال ہوتا ہوگا. اور جس کے پاس 5,000 سوٹ ہیں, اچھا 10 لاکھ سوٹ ہیں, لیکن وہ یوز نہیں کر پائے گا ان کو.
وہ ان کو یوز نہیں کر پائے گا. تو ہیں لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں لے پائے گا. تو اگر کوئی بہت امیر تھا اور اس کے گھر ڈاکہ پڑ کے وہ مال غریبوں میں بٹ گیا, وہی پچھلی والی مثال, تو صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ پھر وہی بات غلط ہوا. صحیح ہوا نا. کیا صحیح ہے اس میں؟ ایک کو نقصان نہیں ہوا زیادہ, اس کو فرق نہیں پڑا, 100 بھوکوں کی بھوک مٹ گئی. اچھا جن کو لگ رہا ہے کہ غلط ہوا, کیوں غلط ہوا؟ ہاں نہیں دیکھیں, یہ اصل میں مجھے نا یہ جواب نہیں سننا ابھی کہ چوری گناہ ہے. یہ کس نے کہا ہے گناہ ہے؟ ہاں تو اس وقت میں شریعت پہ نہیں آ رہا, میں اس وقت آپ کو ایک چیز کانسیپچولی سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں کانسیپچولی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں چیپٹر میں نے پڑھانا ہے, لیکن ایم ایف اے میں مجھے یہاں آ کے اور پہلے فائنینس میں تھوڑا بہت سمجھانے کی بات موقع ملا, تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. کیا بتا رہا تھا میں؟ غلط کیا ہے اس میں؟ ہیں ہاں, پرابلم یہ ہے کہ ابھی اس وقت بظاہر کچھ غلط نہیں ہے ابھی فی الحال, لیکن اگر یہی سب ہونے لگ جائے گا تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے, کس کے گھر نہیں ڈالنا؟ ابھی تو چن کے گھر ڈھونڈا ہے نا, کیونکہ اس کے پاس پیسے بہت سارے تھے اور اس کو فرق نہیں پڑنا تھا. کل کو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے, کس کے گھر نہیں ڈالنا؟ کوئی نہیں, یہ تو جس کا جو دل کرے گا کرے گا. ابھی مال چرایا ہے, کل کو گھر کی عورتوں پہ بھی ڈاکہ ڈلے گا, بچے بھی اٹھا کے لے جائیں گے. یہ چیز جب ڈیسائیڈ نہیں ہوگی نا کہ بارڈر کیا ہے, تو یہ پھر خرابی کی طرف چلا جائے گا. تو اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے. میں ابھی شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف بات کر رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کے اگر عقل بھی سوچیں اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بچپن یاد ہو, یا نہیں تو شاید کوئی بھتیجے بھانجے کا کوئی بچپن آپ کے سامنے آیا ہو, کچھ حرکتیں بچے ایسے کرتے ہیں جن میں وہ کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں, اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے ان کو ان حرکتوں پہ وہ ڈسکریج کرے گا, ان بچوں کو ان حرکتوں پہ ڈسکریج کرے گا. اگر زیادہ دور دیکھ سکتا ہے تو کیوں ڈسکریج کرے گا؟ اتنی کیوٹ حرکت کی ہے بچے نے, آج کیوٹ ہے, اگر وہ اس پہ ڈسکریج نہیں ہوا تو کل جو وہ حرکتیں کرے گا وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. تو یہ وہی انسان کر پائے گا جو جس کا ویژن زیادہ ہے. ویژن یہ نہیں کہ اس کو مستقبل نظر آ رہا ہے, ویژن یہی ہے نا کہ اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس بچے کو یہاں نہ روکا تو بچے کی سائیکالوجی کل کا وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو جس کے پاس ویژن ہوگا وہ اسیس کر سکتا ہے کہ بچے کو یہاں روک دینا چاہیے. ایک علاقے میں اوور ہیڈ برج بن جانا, غلط کیا ہوا اس میں؟ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے علاقے میں کوئی سڑک پہ اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے تو غلط ہے صحیح ہے؟ فلائی اوور, ہاں صحیح ہے غلط ہے؟ اتنا قوم کا پیسہ بھی لگا, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا کس کو لگ رہا ہوگا کہ صحیح ہے؟ جو یوز کرتا ہے اور اس کی مشکلیں کم ہوئی ہیں. اور کس کو لگ رہا ہوگا کہ غلط ہے؟ ایک تو جس کو ایویں پنگے لینے کا شوق ہے, جس کو ہر چیز غلط لگتی ہے, جو وہاں رہتا تھا اور اس کے آنا جانا تنگ ہو کے رہ گیا, اس کے گھر کی ورتھ ہی گر کے رہ گئی. ایسے کئی علاقے ہیں, یہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ ڈی ایچ اے کے اندر بہت سارے انڈر پاس اور فلائی اوور بنے. تو اب اپنی طرف سے ایک پراپرٹی والا کارنر پلاٹ لے کے بیٹھا ہے, میرے کروڑوں کی پراپرٹی ہے, ادھر سے پل اتر گیا, ٹکے کی پراپرٹی نہیں رہ گئی اس کی, تو وہ کہے گا کہ نقصان ہوا. وہ اس علاقے کے لوگ کہیں گے کہ ٹریفک کا فلو تیز ہو گیا, ہمارا آنا جانا مشکل ہو گیا. تو یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی کہ اوور ہیڈ کہاں بننا ہے کہاں نہیں بننا ہے؟ گورنمنٹ کیوں کر پائے گی یہ فیصلہ؟ جی کیونکہ ان کے پاس زیادہ بڑا ویژن ہے جو ہمیں نہیں ہے. انہوں نے پورے ملک کو بھی دیکھنا ہے, صحیح گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح والی گورنمنٹ. انہوں نے پورے ملک کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے اس علاقے کے صرف لوگوں کو نہیں دیکھنا, انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس سے اور کتنے لوگوں کا آنا جانا جڑا ہوا تھا. ان کو جو تھوڑی تنگی ہو رہی ہے, اس تنگی کی وجہ سے 10 لوگوں کی تنگی کی وجہ سے 1000 لوگوں کی تنگی ٹھیک ہو گئی. بظاہر بلین لگ گیا, لیکن اس سے اکانومی کو ٹریلین کا فائدہ ہوگا. یہ ہم کیوں نہیں جان پا رہے تھے؟ کیونکہ ہمارے پاس بگر پکچر نہیں تھی.
تو اگر صحیح غلط انسان کی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو لاز نہ بنے. لا کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ. کیوں بنا پاتی ہے؟ ہر کوئی بنا لے. جیسے یہ بڑی کامن ڈسکشن ہے گھروں کے اندر بھی, شاید آپ نے بھی کبھی اس بارے میں سوچا ہو. نہیں تو آئی کیپ کو تو آپ نے ضرور کرٹیسائز کیا ہوگا, کالجز کو تو کرتے ہی ہوں گے. کیا بکواس رول بنائے ہوئے ہیں, ہے نا, کیا بے وقوف لوگ بیٹھے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کیا بیکار رول بنائے ہوئے ہیں. یہ بہت کامن ڈسکشن ہے. آپ کو سب سے پہلے گیٹ پہ انٹر ہوتے ہوئے بکواس رول لگے گا, کیا یار روز آتا ہوں کارڈ چیک کر رہے ہیں, کیا بکواس رول ہے. پھر بائک کھڑی کرنے لگتے ہیں, گارڈ کہتے ہیں آگے لے جاؤ بائک, کیا بیکار رول بنایا ہوا ہے. پھر کلاس کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں, اٹینڈنس والا کیا بیکار رول بنایا, اٹینڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو کالج سے لے کے آئی کیپ, کسی سرکاری ادارے میں اگر واسطہ پڑا ہو, بجلی کا, پانی کا, بہت کامن ڈسکشن ہے کہ کیا بکواس رولز ہیں. اس لیے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے پیچھے کی سائنس. میں پھر بتا رہا ہوں, میں اس گورنمنٹ کی بات کروں جو صحیح ہے. گورنمنٹ یہ رولز کیوں بنا پا رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بگر پکچر ہے, اور انہوں نے بگر پکچر کو سامنے رکھ کے چلنا ہے, کسی ایک کو نہیں. تو کسی ملک کے اندر بھی, یعنی جو انسانوں نے بارڈر بنا کے گورنمنٹ بنائی ہے, اس ملک کی گورنمنٹ بھی وہاں کے رہنے والوں کا صحیح غلط ان کی سوچ پہ نہیں چھوڑ رہی. کیوں؟ کیونکہ جو صحیح غلط کا فیصلہ کرے گا وہ ایک تو اپنے حساب سے کرے گا, نیچرلی اپنے حساب سے کرے گا, اور دوسرا جتنا لمیٹڈ ویژن اس کے پاس ہوگا اس کو سامنے رکھے گا. اگر وہ فار سائٹڈ ہوگا تو بظاہر ابھی 100 لوگوں کو کھانا کھلانا کسی کا ڈاکہ ڈال کے ٹھیک لگ رہا ہوگا, لیکن جب اس کو اور زیادہ گہرا سوچیں گے تو آج وہاں ڈاکہ ہے, پھر کل کہیں اور ڈاکے پڑیں گے, اور ڈاکے پڑتے چلے جائیں گے. پھر یہ چیز ضرورتوں کے ڈاکے سے ہٹ کے خواہشات پوری کرنے کے ڈاکے پہ بھی چلے جائیں گے, لگژریز کے ڈاکے پہ چلے جائیں گے. جب کہیں لوٹ مار ہوتی ہے, لوٹ مار مجبور لوگوں کی طرف سے, ایک تو ہے نا عادی کرمنل ہیں, جب مجبور لوگ اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ نکلتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اس وقت وہ لوگ وہیں لوٹ مار کریں گے جو ان کی ضرورت ہے. جیسے اگر بہت بھوک پھیل گئی ہے, بہت زیادہ بھوک پھیل گئی ہے, تو کہاں پر لوگ دھاوا بولیں گے؟ کھانے پینے کی چیزوں پہ, کیونکہ ان کی ضرورت اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں, تو وہ وہیں جائیں گے جہاں کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اور اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو آج وہ کھانے کی ضرورت چھین کے پوری کر رہے ہیں, کل کو وہ لگژریز میں بھی ٹاکے مارنا شروع کریں گے, یعنی یہ چیز رکے گی نہیں. پھر تو جب ملک کی گورنمنٹ جو کہ انسان چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کی اس فطرت کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہر کوئی صحیح غلط کا فیصلہ اپنی سوچ کے حساب سے کرنے لگ جائے گا تو ایک تو وہ صرف اپنے طور پہ سوچ رہا ہوگا, دوسرا اس کے پاس بہت لمیٹڈ پکچر ہوگی, اور لمیٹڈ پکچر کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ شارٹ ٹرم سوچ رہا ہوگا, لانگ ٹرم نہیں سوچ رہا ہوگا. تو اس کے لیے پھر اس کو حق ہونا چاہیے رولز بنانے کا جس کے پاس بگر پکچر ہے, جو کہ ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اور چلو ابھی 2-4 لوگوں نے بار بار چھیڑا ہی ہے تمہیں, وہ بات بھی بتا دیتا ہوں. لیکچرز چوری کے شیر ہو گئے, کیا خرابی ہے اس میں؟ ہے وہ اتنے سارے بیچارے لوگ ہیں, ان کا بھلا ہو جائے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو لگتا ہے کہ ایک بزنس ہے, اس کو کیا فرق پڑ جائے گا اگر لیکچر چوری ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. ہم رابن ہوڈ نہیں, ہم سینئر ہیں جو ہم بچوں کے لیے گروپس بنا کے ان کے لیے سارے لیکچرز پھیلا دیں گے. ہم لوگ بچوں کی بھلائی کریں گے, لیکچرز بھی پھیلا دیں گے اور کتابیں بھی پھیلا دیں گے, یعنی سب ریسورسز فری بچوں تک پہنچا دیں گے کیونکہ بچوں کا بھلا ہوگا. تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہاں جی, اگر آپ صرف کالج کے لحاظ سے سوچیں گے تو غلط ہے, بچوں کے لحاظ سے سوچیں گے تو صحیح ہے. لیکن معاملہ پھر پہلی والی مثال سے جوڑوں گا, پھر یہ رکے گی نہیں بات, پھر یہ بات کہیں رکے گی نہیں. ابھی لگ رہا ہے کہ لیکچر سے کیا ہوتا ہے, ابھی لگ رہا ہے کہ ایک امیر کو لوٹ کے 100 لوگوں کو کھلا دیا اس سے کیا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ چیز نہیں رکے گی تو پھر اس کی باؤنڈری نہیں ہوگی, تو یہ خرابی کی طرف جائے گی. اچھا, انسان کا ٹیسٹ ہے دنیا میں اور ایک جن مخلوق ہے,
لیکن چونکہ اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، اور ہم تو ہے بھی نہیں جن، ہم تو انسان ہیں، تو میں انسانوں سے کنسرن ہے. اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری مخلوق کا ٹیسٹ نہیں ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان نے یہ ٹیسٹ خود ہی لیا تھا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کا ٹیسٹ ہے. اور ٹیسٹ یہ ہے کہ جتنا عرصہ بھی دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اگر اوبیڈینس کی زندگی گزارے گا، اوبیڈینس، تو کامیاب ہے. نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو مر تو جانا ہی ہے، تو ناکام ہے. اب جب یہ ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایگزامننگ باڈی جو ایگزام لے، اور ایگزام بھی ایسا سخت ہو، یعنی آئی کیپ آپ کو اگر یہ کہے جی ایگزام ہے، جو فیل ہو گیا اس کو مار دیں گے ہم، اور نہ صرف مار دیں گے، ماریں گے تو بعد میں پہلے اس کو چوک میں الٹا لٹکائیں گے، پہلے ڈنڈوں سے ماریں گے، پھر اس کی کھال کھینچنا شروع کریں گے، سر والی سائڈ سے نہیں، پاؤں والی سائڈ سے. اور وہ بھی جو کھال کھینچ رہے ہوں گے وہ بھی تیز بلیڈ سے نہیں، ہلکے بلیڈ سے کھرچیں گے. اور جیسے کبھی بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہو تو اس کی جو کھال کھینچنے والا ہوتا ہے نا، وہ بہت زور لگانا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے کھینچتی ہے تو کھینچے گی، اور وہ بھی پانی ساتھ ساتھ لگا رہا ہوتا ہے، ورنہ فرکشن بہت بڑھ جاتی ہے. تو وہ کہیں گے کہ کھال اتاریں گے اور پاؤں والی سائڈ سے اتاریں گے. اور یہ کام حضرت آسیہ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، فرعون کی بیوی، جنت میں آپ وسلم کی بیوی ہوں گی وہ، یہ کام ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ سزا ملے گی. آئی کیپ والے کہیں گے کہ پاؤں سے کھینچنا شروع کریں گے، اور جب مر گئے تو مر گئے. اب یہ سزا ڈیسائیڈ ہو گئی آئی کیپ کی طرف سے. تو آئی کیپ پھر یا تو ظالم ہے، اور اگر وہ ظالم نہیں ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا سخت امتحان ہو اور اس کے لیے سلیبس نہ بتائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو سلیبس یقیناً بتائے گا. تو اگر انسان کا دنیا میں ٹیسٹ، اگر نہیں، انسان کا دنیا میں ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کا عذاب ہے. اور اگر آپ کو میری بات سے لگ رہا ہے کہ کھال پاؤں سے اتارنی شروع کی بہت ظلم والی بات ہے، تو یہ بہت ہلکا ہے. جو دوزخ کے عذاب ہیں وہ بہت ہیوی قسم کے عذاب ہیں. جنت کی عیاشیاں بھی ایکسٹریم قسم کی ہیں. تو اگر اتنا زبردست امتحان ہے جس کا انعام یہ ہے اور اس کا جو سزا ہے وہ بالکل گہرائی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایگزامننگ باڈی نے سلیبس نہ بتایا. تو انسان، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی اور آپ کو سب بتا کیوں رہا ہوں، انسان کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے انوویٹ کر سکتا ہے اپنی آسانی کے لیے، دوسروں کی آسانی کے لیے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی انفارمیشن کا سورس صرف اور صرف ایکسپیرینس ہے، چاہے خود کا چاہے کسی دوسرے کا. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کی انفارمیشن کے دو سورسز ہیں، ایک اس کا ایکسپیرینس اور ایک اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جس کو وحی کہتے ہیں. حلال حرام کا فیصلہ وحی کرتی ہے، صحیح غلط کا فیصلہ وحی کرتی ہے جس کو ہم نبیوں کی شریعت کہتے ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ شریعت نے کرنا ہے، انسان نے نہیں کرنا ہے. ہاں کچھ چیزوں پہ جو کہ بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہیں تو وہ نارمز پہ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ یہاں نارمز کیا ہیں، لیکن جو حلال حرام کا فیصلہ ہے وہ انسان نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ بگر پکچر نہیں ہے نا اس کے پاس. تو گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں تو رولز بنانے کا حق گورنمنٹ کو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بگر پکچر ہے. تو پھر دنیا کے اندر رولز بنانے کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ جس کے پاس بگیسٹ پکچر ہے، اور وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں، ایک تو آپ کو یہ تھوڑا سا جوڑنا تھا. دوسرا، ہم جب پروفیشن میں آ کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا، آپ اسٹوڈنٹس اور آپ ہی میں سے بننے والے سینئرس، کیونکہ کل کو آپ ہی لوگ معاشرے میں آگے آئیں گے، ہم سارے، میں یہاں ولی اللہ تو نہیں کھڑا ہو کہ ہم ساروں کو بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں میرے دل کو ٹھیک لگ رہا ہے تو اس لیے میں تو دل کی سنتا ہوں، میرے دل کو صحیح لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں. ہاں اس میں بھی ایک الگ پہلو موجود ہے، ایک حدیث کا ریفرنس مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ جو دل ہے نا یہ بھی ایک مفتی ہے. یعنی کچھ لوگ جب آپ سے آ کے بات پوچھتے تھے تو آپ سے کہتے تھے دل سے پوچھو. اور قرآن پاک میں کہ اگر تم ایمان والے ہو
تو تمہارا دل تمہیں غلط بات بتائے گا, لیکن اگر ایمان والے ہو تو دل میں بھی بیسک سافٹ ویئر کیا ہے؟ ایمان. تو دل صحیح غلط بتا رہا ہوگا, لیکن ایکچولی وہ دل صحیح غلط نہیں بتا رہا ہوگا, وہ شریعت کو انٹرپریٹ کر کے بتا رہا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندر فیلنگ رکھی ہے. تو آپ کو نصیحت یہ کرنی تھی کہ زندگی میں صحیح غلط کا فیصلہ اس بیس پہ مت کریے گا کہ سوسائٹی میں کیا صحیح غلط چل رہا ہے یا میرے دل کو کیا ٹھیک لگتا ہے. اس بات پہ کریے گا ہمارے لیے صحیح غلط بعد میں آتا ہے, حلال حرام پہلے آتا ہے. ہمارے لیے حلال حرام امپورٹنٹ ہے, صحیح غلط سیکنڈری ہے. حلال ہے تو صحیح ہے. ہاں, اب سیکنڈری چیز کیا ہے؟ کچھ حلال ایسے ہیں جو اس موقع کے حساب سے صحیح نہیں ہوتے. صحیح مطلب بگر گڈ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے اندر. جیسے طلاق ہے, حلال ہے حرام ہے؟ طلاق دینا حلال ہے, لیکن اس کو بھی ایک کانٹیکسٹ کے اندر یوز کرنا ہے, ورنہ نہیں. تو ایسے بہت سارے حلال حرام کے احکام ہیں. تو آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا میں, ایک تو یہ سارا ایک جھنجھوڑنے کے لیے, دوسرا کہ یہ جو ٹاپک میں پڑھانے لگا ہوں, جن گوروں کی بھی تھیریز ہیں اس کے اندر, یہ لوگ ایتھکس صحیح غلط کو کہتے ہیں, اور صحیح غلط وہ سمجھتے ہیں جو دل کو صحیح لگ رہا ہے, جو سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے صحیح غلط سیکنڈری ہے, پرائمری حلال حرام ہے. اپنا ایکسپیرینس سیکنڈری بہت نیچے جاتا ہے, شریعت ٹاپ پہ. تو جب اپنی زندگی میں ہم اس کو پرائورٹی سمجھیں گے نا کہ حلال حرام شریعت کیا کہتی ہے, تو پھر ہماری فکریں سب چینج ہو جائیں گے. مجھ سے ایک بچے نے سوال پوچھا, پتہ نہیں اس کی نوکری سے کوئی ریلیٹڈ تھا, کوئی بینک کا کوئی مسئلہ تھا, پتہ نہیں. تو مجھے اس نے پوچھا کہ یہ مطلب وہ مجھ سے ایکچولی حلال حرام پوچھ رہا تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا جی آپ لگتے ہیں بظاہر کے. اب ہاں, میں نے کہا اچھا, اگر تمہیں کوئی ایسی بیماری ہو جو جان لیوا ہو اور بہت رسک پوزیشن پہ ہو, تو میں چونکہ تجربہ کار ہوں اور اس طرح کی باتیں کر دیا کرتا ہوں, تو میری بتائی ہوئی دوائی کھا لو گے؟ اب اس نے جواب وہ تو نہیں دیا جو میں سننا چاہ رہا تھا, وہ بات چینج کر گیا, لیکن آپ ہی سے سوال کر لیتے ہیں, کھا لیں گے دوائی ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ نہیں تو پھر میں اس طرح باتیں کر دیا کرتا تھا, کبھی سیانا تھا میں بھی ہیں. نہیں, بات صرف ایکسپیرینس کی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ اپنی زندگی کا رسک نہیں لینا چاہ رہے. میکسیمم اگر ہوتا نا کہ وہ ٹیوب ڈلوانی ہے ٹائر میں, تو کہاں سے ڈلوائیں بیٹا؟ وہاں دکان ہے, وہاں سے ڈلوا لو. آپ ڈلوا لیتے, پنکچر ہو جاتا, کوئی بات نہیں. رسک لینے کو تیار تھے. لیکن اگر کوئی جان لیوا بیماری ہے, رسک نہیں لیں گے. ہاں, اگر ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے تو پھر تو کہتا نا پیناڈول کھا لو, یا ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں چونکہ زندگی کا رسک کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو اس لیے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے دنیا کی زندگی یعنی جان, لائف ڈیتھ, چونکہ بہت کرٹیکل ہوتی ہے, اس لیے ہم ڈاکٹر کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں سننے کو تیار, کسی نیم حکیم سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں. اور ڈاکٹر بھی ڈھونڈنا ہے تو ایکسپرٹ ترین, ایکسپیرینس ترین, اس کا پورا ٹریک ریکارڈ, پھر جا کے بات کریں گے. اور اس پہ اتنا اندھا بھروسہ کریں گے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ مسور کی دال نہیں کھانی تو نہیں کھانی. اگر اس نے کہہ دیا کہ فلانے برانڈ کی دوائی کھانی, یہ میرے اور آپ کے آپس کے آبزرویشن کی بات بتا رہا ہوں, اگر اس نے فلانے برانڈ کی میڈیسن لکھ دی تو آپ 10 میڈیکل سٹور پھر لیں گے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی ہے یہ ملے گی تو خریدوں گا. حالانکہ بیسیکلی تو دوائی فارمولا ہوتی ہے. تو ہم اندھا بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے زندگی موت بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن زندگی موت سے بڑا مسئلہ آخرت کی زندگی ہے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر مر گئے, اچھا کوئی بیماری ہو گئی تو کیا ہو جائے گا ہیں؟ اور اگر موت تھوڑی آگے ہو گئی تو ہیں؟ نہیں, بیماری سے لوگ صرف مرنے کی وجہ سے نہیں ڈرتے ہیں, تکلیف, وہ جو تکلیف ہے نا, وہ جو کوئی انسان بہت عرصے سے بیمار ہو اور پھر جب مر جائے تو لوگ اس کے مرنے پہ کم دکھی ہوتے ہیں. کیوں؟
کہ تکلیف سے نجات مل گئی. یا اگر کوئی نوجوان ہے, ہیلدی تھا بالکل, اور وہ مر جاتا ہے تو اس پہ دکھی زیادہ ہوتے ہیں, تو میکسیمم کیا ہو جائے گا, تکلیف ہو جائے گی نا. اب یہ جیسے کینسر ہے, بہت تکلیف والی بیماری ہے, بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. میری ایک کزن کو تھا, وہ اتنے کچھ دن تک ہاسپٹل میں رہیں, وہ جیسے چیختی تھی نا, ان کی چیخیں وارڈ والے سنتے تھے. ان کو کوئی اسکن کینسر تھا. بہت تکلیف ہوتی ہے کینسر والوں کو. زیادہ سے زیادہ وہ تکلیف ہو جائے گی نا. کب تک پرولونگ رہے گی وہ تکلیف؟ مرنے تک. کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال, 50 سال. تو یہ ہمارے لیے بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, اس لیے ہم رسک نہیں لیتے اور ایکسپرٹ ڈاکٹر سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ہمیں زندگی موت کے رسک سے بچائے. لیکن ہم لوگ بودر ہی نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی دوزخ بھی ایک آپشن ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم, یار تو تیری داڑھی ہے, تو بتا دے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یا تمہیں میں نے دیکھا تھا تم مسجد جا رہے تھے, تم تو نمازی آدمی, تم بتا دو. ہم سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کسی ریلیونٹ ایکسپرٹ کے پاس. ہم نے میکسیمم کیا, اگر تھوڑی ہمت کر بھی لی, مسجد جا کے امام مسجد سے مسئلہ پوچھیں گے. اچھا وہ جو امام مسجد ہیں وہ جنرلی حافظ قرآن تھے. اچھا وہ بھی ضروری نہیں ہے, 10, 12, 15 صورتیں بھی ان کو ہو سکتا ہے یاد ہو. حافظ قرآن تھے, 2-4 دوستوں سے مسئلے پوچھے ہوئے تھے, امام مسجد تھے. بہت ہائیلی رسپیکٹیبل کام ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمپیٹنس کے اعتبار سے امام مسجد جسٹ ایک پوسٹ ہے. تقوی والا ہونا چاہیے, جس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تقوی والا ہونا چاہیے, لیکن وہ علم کے اعتبار سے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ہم جا کے پوچھیں گے ان سے اور وہ کہیں گے توبہ توبہ یہ تو حرام ہے, اور ہم آ جائیں گے دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے صحیح غلط بھی وہی میٹر کرتا ہے جو دنیا کی زندگی کو افیکٹ کرتا نظر آ رہا ہے. بیٹے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو کھال کھینچنا بتایا تھا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر سے ایک عذاب, ایک استاد سے پوچھا, جوتے ایسے ہوں گے جن کی تپش سے دماغ ابل رہا ہوگا, باقاعدہ ابل رہا ہوگا. پانی ملے گا, پیاس لگی ہوگی, اور وہ پیے گا پانی. جب پانی پیے گا تو سب اندر سے سڑ جائے گا, اس کو پھر سب نیا ملے گا, پھر سب سڑے گا, پھر نیا ملے گا. بہت چھوٹے چھوٹے سے عذاب ہیں. اور اسی کے اپوزٹ جنت میں وہ انعام ہیں جو انسان نے سوچا تک نہیں ہے. جسٹ وی ہیو ٹو بلیو. تو اس لیے چونکہ آخرت کی زندگی اتنا کرٹیکل مسئلہ ہے تو ہم لوگ بودر نہیں کر رہے ہوتے. تو بس یہ ذرا تھوڑا جھنجھوڑنا تھا آپ کو, اور یہ کہنا تھا کہ صحیح غلط کا فیصلہ یہ ایتھکس نہیں کرتے, حلال حرام کرتا ہے. چلیں جی ٹاپک پہ آتے ہیں واپس. یہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایتھکس وہ ہوتے ہیں جو اس علاقے کی نارمز, لوگوں کی اپنی فیلنگز, گٹ فیلنگز, وہ صحیح غلط بتاتی ہیں. تو بزنس ان سب کا کیا